ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ہرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل و صورت میں آپ کے پاس تشریف لائے، یعنی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نازل ہو گئے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے کہ اگر جبرائیل اپنا ایک پر پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک اس پوری دنیا کو چھپا سکتے ہیں، یعنی کہ اتنا بڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس طرح کے 70,000 پر ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت جبرائیل کتنے زیادہ طاقتور ہوں گے اور کتنے بڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل کی پرواز کا عالم یہ ہے، یعنی کہ ان کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ یہ پلک جھپکتے ہی سدرہ سے زمین پر آ جاتے ہیں، اور پلک جھپکتے ہی اس زمین سے واپس سدرہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام چاہے تو اس پوری زمین کو اٹھا کر پلٹ سکتے ہیں۔ قوم لوط کو اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پلٹا تھا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ایک مقتدی بھی ہے جن کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ہر انسان کے گھر میں آتے ہیں، اور جس انسان کو یہ ایک بار دکھ جاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ کسی اور انسان کو دیکھ نہیں پاتا ہے، یعنی کہ پھر وہ انسان کسی اور کو دیکھنے سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اسرائیل کسی پر اپنی انگلی رکھ دے تو اس انسان کی موت ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ مر جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب حضرت اسرائیل کی طاقت یہ ہے تو پھر اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ تو دوستو، یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصل شکل و صورت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، پڑھو اقرا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل نے دوبارہ کہا، پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا، پڑھو اقرا۔ تو آپ نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے اس طرح سے لگایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بغل میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے، اور پھر جبرائیل نے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا، یعنی کہ بہت زور سے دبا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر جبرائیل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے انسان کو زمین و خون کے جمے ہوئے ایک لوتھڑے سے۔ پڑھو، حال یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے لگے، اور پھر آپ بہت گھبرائے ہوئے غار ہرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آ گئے، یعنی کہ وہ واقعہ ہونے کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا، جس طرح سے انسان کا بدن سبھی سردی میں کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ خوف کی حالت میں آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے، اور آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمائے، چادر لاؤ اور مجھ کو چادر اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ چادر لے کر آئی، اور پھر آپ وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے، تو آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار ہرا کی پہاڑی پر جو بھی آپ کے ساتھ میں ہوا تھا وہ سارا واقعہ آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا ہے، آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارے بنے ہو، آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے،
اسی لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کچھ کبھی غلط نہیں ہونے دے سکتا۔ آپ کو اللہ کبھی اس طرح سے ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ دوستو، اس کے بعد میں حضرت ختیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت براق ابن نوفل کے پاس پہنچی، جو کہ اس وقت یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اسی لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا۔ پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا، یعنی کہ یہ اس وقت تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ اسی لیے حضرت ختیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے انہی چچا زاد بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن نوفل کے اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں میرے پاس میں اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک میرے سامنے آ گیا اور پھر وہ کہنے لگا کہ پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے سے لگا کر مجھ کو بہت زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت براق ابن نوفل اس وقت کی تورات اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اسی لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس میں آتا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا۔ اور ان قریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے، آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کا علم بلند کیا ہے، جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے، کیونکہ حضرت براق ابن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی۔ اور انہوں نے اس سے پہلے حضرت ختیجہ سے بھی یہ سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح بھی اسی لیے کیا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر پھر حضرت براق ابن نوفل فرمانے لگے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد میں یہ سن کر وہیں پر حضرت ختیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت ختیجہ پہلی عورت تھی جو آپ پر ایمان لے آئی، اور دوسرے یہ حضرت براق ابن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا، یعنی کہ دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ بہت ہی جلد اپلوڈ ہوگا، تو اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگی ہے، تو آپ لوگ اس محنت کے لیے ایک لائک ضرور کریں اور اسے اپنے دوستوں میں 12 ربیع الاول سے پہلے شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھا ہے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام۔